عنوان جو ہمیں کراتی جو اہل بیت کی محبت کے اوپر یہ سب چیزیں کیا ہے ہضم ہوگا. کہاں سے ہضم ہوگا؟ نہ گھر میں ان کے بڑے سیکھے تو ان کے اولاد ان کو سکھاتی نہیں، ادب سکھاتی ہیں، احترام سکھاتی ہیں. جو چیز ہم نا ضروری ہے وہ چیز ہمیں نہیں کرتے. بیرکف شہادت تاری ہے، میں شہادت کر کو بولو تو ہمیں عرس مناتی نہیں، انتقال کا دن عرس مناتی نہیں. ایسا فاطمہ زہرا کا عرس آ رہا، عرس اب یج بولت سمجھ میں آتا سمجھنے کو، عرس ہے اگر کو عرس فاطمہ زہرا ہے. اس سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی حیث نہیں، کوئی حیث نہیں. اتنا بڑا فضیلت والی مرتبے والی، اور جتنا اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کو درجہ بخشا ہے، اللہ تعالیٰ بخشا ہے. خدا کی قسم کائنات کے اندر کسی کو بھی ویسا بڑا درجہ نہیں، کسی کو اتنا بڑا درجہ نہیں جو خود رسول کریم جس کے ادب میں، جس کے احترام میں اٹھ کھڑے ہو جاتے، اٹھ کھڑے ہو جاتے، ادب کرتے. ادب کرنے بھی ادب ایسا کرتے کہ اپنے ماں باپ ان کے پر قربان. کیا بولتے ہیں؟ پورے دنیا کے ہر صحابیہ کو رسول کریم کو بولتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا کو خود جب انہوں آتے، ان کی نشست میں بچے رہتے، جب آتے تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ زہرا تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان، میری نسل قربان، میری نسل قربان، میرے ماں باپ قربان. اور کر کو دکھائے بھی انہوں، کر کو بھی دکھایا. ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم، ان کے بیٹے ابراہیم، یہ گود میں ہی ایک مانڈی پو ہی، یہ ایک مانڈی کے اوپر حسین علیہ السلام ہی، ایک مانڈی پو حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں. یہ دو بھی روایتاں صحیح روایتاں. اب حسنین ہیں، یہ ایک مانڈی پو سگے جو ان کے بیٹے ہیں ابراہیم، جو رسول اللہ کے بیٹے جو بچے تھے تب انہوں بچپن میں انتقال ہو گئے تھے. تو ابراہیم بیٹھی، سگے بچے بیٹھی، یہ طرف نواسا بیٹھی، نواسا بیٹھی. جبرائیل کو بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے اور یہ آپ کے ساتھ ایک مشورہ ہے، ایک بات کرنی ہے کہ آپ ان دونوں میں سے یہ کو اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دینا، یہ کو اللہ تعالیٰ کے پاس. تو مطلب کیا ہے؟ ان کی عنقریب موت ہو جاتی ہے. تمہیں دو میں سے کسے چاہتی، تمہیں مرضی تمہاری، دو بھی تمہارا خون، دو بھی تمہارا خون. یہ کہا کو ڈائریکٹ تمہارا سگا خون ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حسین علیہ السلام. تمہیں دو میں سے آپ کی مرضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسے خوش ہیں تمہیں بھیج سکتی ہیں، آپ کی مرضی سے، آپ سے خوشی سے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی اے جبرائیل اگر میں حسین کو بھیجوں، حسین کو بھیجوں انتقال کر دیں یا ان کو اللہ کے پاس بھیجوں، مطلب کیا ہے انتقال ہو جاتی ہیں، تو ان کے انتقال سے، ان کے مرنے سے مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، میری بیٹی فاطمہ زہرا کو بھی دکھ ہوتا ہے، میرے علی مرتضیٰ کو بھی دکھ ہوتا ہے. میں کسی حالت پر نہیں چاہتا کہ میری بیٹی دکھی ہو، میرا علی دکھی ہو. زیادہ غم ان کو ہوئی گا نا، ان کا بیٹا نا امام حسین نا، ان کو زیادہ دکھ ہوتا ہے، میرے سے زیادہ دکھ ہوتا ہے. اگر میرا بیٹا سگا بیٹا ابراہیم اگر انتقال کر گئے، اللہ کے پاس چلے جائے، تو دکھ زیادہ میرے پاس ہوتا، دکھ منجے زیادہ ہوتا ہے انہیں میرا سگا بیٹا. تو میں چاہتا ہوں کہ اے جبرائیل اللہ سے بولو کہ میرے بیٹے ابراہیم کو وہ لے لے. تو یہ ایسا ہوا کہ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم انتقال ہو گئے. یہ واقعہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتی کسے؟ صحابہ سنتی. کب سنتی؟ 3 دن کے بعد انتقال ہو جاتا، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتی، تدفین کر ڈالتی، مدفن کر ڈالتی. 3 دن کی زیارت کو بلاتی، 3 دن کی زیارت. دیکھو حدیث میں بھی موجود ہے، ہمیں زیارتیں کرتی معلوم 3 ماہ زیارت نہیں، 3 ماہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے ابراہیم کا کرے. کن کا کرے؟ بیٹے ابراہیم. اب سنی سنت پوری کرنے والا، سنی کر کو بولے تو سنتا سو نہیں آدمی، یہ بے خوباں کو کیا معلوم ہے؟ سنی کو تو سن کو ایمان نہیں، سنت پو ایمان لائے. تو کیا سنت پو ایمان لائے سو کس کے پر؟ ہاں میں بڑے بڑے آدمی سے دیکھا تو بھی سنی گزا ہمیں سن کو نہیں سنا کرتے. میں تمہارا اردو کا ڈیفینیشن نہیں ہونا سو،
سنی کر کو بولے تو سنت، سنی کا تو سننے کا نہیں ہے، سنت کو. اب سنت رسول کیا ہے؟ ان کے بیٹے کا خود انہوں کیا کرے؟ 3 ماہ منائے، 3 ماہ زیارت کرے، کھجور بانٹے، کھجوراں بانٹے. اب وہاں زمانے میں صحیح سے بولو کھجوری ان کا کھانا، پانی دیے، کھجور دیے اور فاتحہ کرے اور ان کو ایصال ثواب پہنچائے، تاکہ دنیا کو ایک سنت بن جائے. جو 3 ماہ کرتی، یہ چہلم کرتی، یہ سب چیزاں کرتی نہیں، یہ عرساں کرتی. مرنے کے بعد حضرت ابراہیم انتقال کرنے کے بعد رسول اللہ کے بیٹے حضرت ابراہیم انتقال کرنے کے بعد یہ آپ کو ایصال ثواب کرائے نا. اس سے دلیل کیا ہوئی؟ جب ہمارا گوندی مر جاتا ہمیں 3 ماہ کرتی، 10 ماہ کرتی، 20 ماہ کرتی، چہلم کرتی، برسی کرتی. اس سے یہ ثابت ہوا کہ آئندہ دنیا کے لوگوں کو یہ فرق نہیں آنا کہ انہوں سنت کے خلاف کر رہی ہے. سنت کے خلاف نہیں، یہ سنت کے مطابق کر رہی ہے، سنت کے مطابق کر رہی. رسول انتقال کے بعد یاد کر کو کیا کرے؟ ان کے نام سے کھانا پینا کھلائے. تو یہ کیا ہوا؟ چلیا رواج بھی چلیا، سنت بھی چلی. تو لوگ کیا کریں؟ اگر کچھ ہے، اب دیکھو حج ہے فرض، اب یہ کرنا کر کو نہیں نا، یہ تو ہوگا فرض، مگر 1 سے 10 بار بھی کر سکتی، 20 بار بھی کر سکتی. اب رسول کریم یہ کرے، مولا علی زیادہ کرے، حسن 30 کرے نہیں، حسین 25 کرے، مولا علی میں تقریباً 8-10 حجاں کرے. اب کرے کہ اب ان کے پاس وقت تھا، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس دولت تھی، انہوں کرے. تو مطلب کیا ہے؟ اگر تمہیں 3 ماہ کے بعد 10 ماہ بھی کر رہی تو اچھی بات نہیں، 20 ماہ کر رہی بھی تو اچھی بات، چہلم کر رہی تو بھی اچھی بات، چھمی کر رہی تو بھی اچھی بات. تمہیں سال کو تمہارے مرحومین کو یاد کر کو تمہیں برسی کر رہی، یا ولیاں کو یاد کر کو عرس کر رہی، اچھی بات. تمہیں معمولی آدمیاں کا کیا کرتے سو؟ برسی. کیا کرتے سو؟ باوا مر گئے، برسی با نہیں، تمہارا باوا دادا دادی مر گئے تو برسی با. چلو ہمارے پیر صاحب انتقال کرے تو برسی کا نام کیا ہوتا ہے؟ اسے عرس ہو جاتا. کیا ہو جاتا ہے؟ بزرگاں کو وہ برسی نہیں بولتے، عرس بولتے سو. جو انہوں کم رہتی درجے پو سے برسی. چلو تمہاری برسی یاد ہے، تمہارے باپ کی، دادا کی، دادی کی، جورو کی، بچہ کی، کون انتقال ہوتی سے برسی یاد ہے، کرو، اچھی بات نا. عرس بھی یاد رکھنا نا. سگی نسل کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے کے اوپر قربان کر کو دکھا ڈالے کہ میں فاطمہ زہرا کو محبت کرتا ہوں. اب حدیث ہے نہیں، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے جان سے زیادہ نہیں، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے، اجداد سے زیادہ. اب رسول بھی یا مومن، اللہ بھی مومن، اللہ بھی مومن، رسول بھی مومن برابر. جو اہل بیت کے اوپر، علی کے اوپر، ولایت علی کے اوپر ایمان لایا انہیں بھی مومن. مومن کی نشانی کیا؟ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد و اجداد سے زیادہ محبت کرنا. 3 شرط. یہ خالی میں رسول کریم خالی بول کو نہیں دکھائے، بول کو نہیں دکھائے. ہر مرحلے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی جان سے بھی زیادہ فاطمہ زہرا کو چاہتے، اپنی عزت سے بھی زیادہ فاطمہ زہرا کی عزت کرتے، اپنے مرتبے سے بھی زیادہ. دیکھو مرتبہ میرے رسول کا بڑا، مگر اپنے مرتبے کو بھی سامنے فاطمہ زہرا کے کیا کرتے ہیں؟ فاطمہ کو نشست پہ بٹھا کو، سجدے پہ بٹھا کو خود رسول کریم کھڑ جاتے. رسول کریم کھڑتے اور کہتے یا اللہ تو انہی سے راضی ہو جس سے فاطمہ راضی ہو، جس سے فاطمہ راضی ہو. میں تو نہیں بول رہی، وہ کریم رسول بول رہی. سو دیکھو بچے ہی فاطمہ زہرا 4 سال 5 سال کی بچی ہی. اب 4 سال بچی 5 سال کی، اب تمہیں بولتے نہیں چھوٹے عمرہ کے اندر وہ کیا ہے، وہ شعور نہیں رہتا. نہیں شعور نہیں رکھو بھی کیا رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں، آنے والوں جو زمانے کے اندر ایسا ہوتا ہے جس سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ان کو راضی نہیں کرتا، ان کی راضی نہیں ملتی، ان کو پریشان کرتی، ان کو اذیت دیتی. جس سے فاطمہ زہرا راضی ہو یا اللہ اسی سے راضی ہو. جس نے فاطمہ زہرا کو دل دکھایا یا اللہ تو اسے برباد کر،
یا اللہ اسے برباد کر، نست و نابود کر، برباد کر. جو اذیت پہنچی فاطمہ زہرا کو یا اللہ تو اسے برباد کر. سیدھی سیدھی بات. معلوم تھا یہ بولنے کا مطلب کیا ہے، خالی محبت میں نہیں بول رہے تھے. رسول کریم کو علم ایسا دیا اللہ تعالیٰ کہ ازل سے ابد تک کا علم ہے. اب معلوم تھا رسول کریم کو کچھ لوگ کچھ زمانے میں ایسے آئیں گے کہ فاطمہ زہرا کو ناراض کریں گے اور اپنے آپ کو اللہ سے راضی کریں گے، اپنے آپ کو رسول سے راضی کریں گے، اپنے آپ کو پیر سے راضی کریں گے، اپنے آپ کو ہر جگہ سے راضی کریں گے، کسی غوث پاک سے راضی کریں گے، ہر جگہ سے راضی کریں گے، ہر جگہ سے راضی کریں گے، مگر فاطمہ زہرا سے راضی نہیں ہوئیں گے. اب مطلب کیا، 11ویں کرے تو کیا غوث پاک راضی ہو جاتے ہیں، چھٹی کرے تو برسی کرے تو اما بابا انتقال والے راضی ہو، عرس کرے تو پیر صاحب کی کس کا بھی بلیا. اب یہ راضی کرنا اس نہ ایسے بھی ہے. پوری کائنات سوچتے رہیں گا کہ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے پیر کو، اپنے ولی کو، اپنے بزرگ کو راضی کر ڈالے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم قسم اس سے نبی راضی، جس سے نبی راضی اس سے جلی راضی. جلی کا تو اللہ نہیں، جس سے فاطمہ زہرا راضی کی. معلوم تھا رسول کو ناراض کریں گے. پوری دنیا کو خوش کرنا. آج پوری دنیا کو کیا ہے، خوش کرنے بیٹھے ہیں. پوری دنیا کو خوش کرنے. یہاں دیکھے تو اماں باپ خوش کرتا ہے، وہاں دیکھے تو MLA خوش کرتا ہے، انہیں آپ کو کونسلر کو خوش کرتا ہے. انہیں کرو، کسے کرتی کرو، مگر تم نہ کوشچن کیا ہے سو اس سے کرنا. جس سے رسول کریم دکھا ڈالے اس سے راضی ہونا، اس سے راضی ہونا. باقی کا تمہارے سارے دماغا میں من گھڑن چیزاں ہیں، سارے دماغا کے من گھڑن چیزاں ہمارے دماغ میں ڈالا لے. کون کی چھمنا ان پڑھا سکھا ڈالے. ارے نہیں بھائی، انہوں راضی ہوگی تو بس، انہوں راضی ہوگی تو بس. ارے ایسی مرتبہ فاطمہ زہرا کا، ان کے ناموں میں سے ایک نام ہے ام ابیہا. کیا ہے؟ ام کا تو ماں، ابیہا کا تو باپ. پوری کائنات کے اندر اتنا بڑا القاب یا اتنا بڑا مرتبہ کائنات کے اندر آدم سے لے کر آخری انسان تک، جنوں کے اندر پہلے سے آخری جن تک، فرشتوں سے پہلے آخری فرشتے تک، کائنات کے اندر ہر شے کے اندر کسی کو اللہ تعالیٰ ایسا مرتبہ یعنی سب باپ کی بیٹی رہتی. باپ کی بیٹی کا باپ رہتا نہیں، بیٹی رہا تو باپ رہتا نہیں. سب جنے تمہاری بیٹی کا تمہیں باپ، تمہارے بیٹی کا باپ. کبھی بھی تمہاری بیٹی تمہاری ماں نہیں ہوئی، بیٹی تمہاری ماں نہیں ہوئی. اور یاد رکھ لو، یہ خالی آپ کو بیٹھے بیٹھے کون سے سلسلے کے اندر خالی لقبہ دے لیتی نا. کیا بہادر تو مولا تو کیا کچھ رہتا نا، کیا لقبہ دے لیتی، القابہ دے لیتی. دے صحیح بات، کیا بھی نہیں ہے اس کے اندر. القابہ دے ڈالے کر کو بولے تو یہ نہ کو سمجھو تمہیں وہ القابہ کے اوپر تمہیں فائز ہو جا رہی کر کو. وہ القابہ وہ فائز نہیں، وہ کیا ہے، ایک طریقہ ہے، ایک پرمپرا چل رہی سو القابہ دینے کی. تمہیں پرمپرا کے واسطے کر لے رہی سو. اصل میں خدا کی قسم جسے اللہ کا حبیب جسے الفاظ دیتا ہے انہیں دلیل سمجھ کو دیتا سو، دلیل سمجھ کو دیتا سو. دکھا ڈالے کہ رسول کریم میرے ان کی سگی اولاد کو بھی فاطمہ زہرا کے اوپر قربان کرے. مومن بننا تھا نہیں، خالی بھائی باتاں کر لینا نہیں میں مومن کر کو، باتاں کر لینا سو نہیں میں مرشد، میں پیر، میں بہت بڑا گائک، میں بڑا نعت خوان نہیں. چونکہ باتاں نہیں کرنا سو، انہیں کر کو دکھانا نہیں. اب نعت خوان رہتا خود اپنا دماغ ڈال کو، اپنا علم ڈال کو، اپنی یہ ڈال کو، انہیں لکھ کو رہا تو انہیں اشعار بنانے والا رہا تو انہیں آپ کو بہت بڑا شاعر. بھائی شاعر اللہ شاعر کر کو بولے تو اللہ جس سے بات کرتا ہے. اب ان کے علم میں کیسا رہتا ہے، یتی معرفت رہتی ہے، یتی معرفت رہتی ہے، یتی معرفت رہتی ہے کہ خدا کی قسم اللہ خود ان کو بات کرتا ہے نہیں. باقی کا چرا کو رکھ ڈالا جو پڑھ ڈالا تو وہ فائدہ نہیں. چلو ثواب کے طریقے سے پڑھ لیتی کی کو تو اللہ تعالیٰ ہم نے ہوتا علم نہیں دیا، پھر بھی ایک اچھے پڑھ لیتی، پڑھ لیتے. مگر کیا ہے جسے عمل کر کو بننا بہت بڑی چیز، عمل کر کو بننا. اب رسول کریم خالی کیا امت کو حکم کر ڈالے سو
तुम्हें नमाज मैं नहीं पढ़ता मैं तुम ना नमाज मंजे नहीं है करो बोले तुम ना हज मंजे नहीं है कर जो मंजे है वो तुम ना है जो मंजे है तुम ना है। और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जो किरदार है मेरा जो उसवा जिंदगी है वो उम्मत के लिए सबसे बड़ा किरदार हो, सबसे बड़ा किरदार। मैं जैसा पढ़ूं वैसा पढ़े तो नमाज, मैं जैसा करूं वैसा करे तो हज, मैं कैसा दूं वैसा दिए तो ज़कात, मैं कैसा जिक्र करूं वैसा करे तो जिक्र, मैं किसे इजाजत दूं उसे माने तो तुम ना उन्हें पीर नहीं उन्हें वसी, मैं जैसा बोलूं उसे बोलते तो मुसलमान, तुम्हें जैसा करती तुम्हें कर ले तो मुसलमान नहीं, नबी जैसा बोले उसे बोले तो। देखो जान से ज्यादा हुसैन और हसन को चाहते, फातिमा जहरा को चाहते, ऐसा चाहते कि रसूल का मर्तबा बुलंदी ऐसी रहती किसी भी मई कल्लाल को ज़रूरत नहीं थी रसूल करीम को खंडने के वास्ते। फरिश्ते आते तो खंडना था जपले को, फरिश्ते आते तो फरिश्ते आने से पहले रसूल करीम की दूर की बात रसूल करीम की घर की लौंडी भी रहती तो फातिमा जहरा की, फातिमा जहरा अगर इजाज़त देती तो फातिमा जहरा रसूल करीम आते हैं। और याद रख लो सबसे ज़्यादा रसूल करीम रहते थे सोच किसके घर में, माँ फातिमा जहरा के घर में रहते थे, सो घर में रहते थे। सिर्फ रात का वक्त क्या करते हैं अपनी अपने औरतों के यहाँ उनके घर में जाते हैं ताकि उन्हें आराम करना था। रसूल करीम का क्या काम था सो जैसा खान खा बोलते नहीं कितनी निस्बत रहती सो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी जो थी अली और फातिमा घर में हसन हुसैन के साथ गुजारते कि गुजार को ये दिखा डाले कि जहाँ पर अल्लाह का जिक्र होता है वो जगह को फातिमा का घर का तस्वीर खेला बच्चे के साथ खेलते हसन हुसैन के साथ फिर भी उसे अल्लाह ताला जिक्र इलाही लिखता। फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैह के साथ रोटियां पकाते फिर भी अल्लाह ताला जिक्र लिखता। अली मुर्तज़ा के साथ बैठ को इल्म की बातें करते अल्लाह ताला जिक्र लिखता। और दुनिया में दिखा दिया जन्नत की क्यारियों में से जाओ तो खूब चर लिया करो या रसूलुल्लाह ये जन्नत की क्यारियाँ क्या है, बोले हल्क़तुज़ ज़िक्र, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हल्क़तुज़ ज़िक्र कहाँ है, बोले हल्क़तुज़ ज़िक्र अनबिया मुरसलीन के घर हैं, अनबिया मुरसलीन के घर हैं। एक सहाबी उठ को पूछे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये जो घर है फातिमा जहरा अली का घर है ये क्या उस हल्क़तुज़ ज़िक्र में जन्नत की क्यारियों में ये घर है क्या, जन्नत की क्यारियों में ये घर है क्या? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती जन्नत की क्यारियों में ये घर है क्या, क्या ये घर जन्नत की क्यारियों में है क्या, ये जन्नत वाला घर है क्या, या नबियों वाला घर है क्या? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती ये जन्नत की क्यारियों का नहीं, ये नबी वाला घर नहीं, खुदा की कसम इन अनबिया के घरों से भी अफजल घर है, ये अनबिया के घरों से भी अफजल घर है। ये जन्नत की क्यारियों नहीं, जहाँ से जिनके कदमों से जन्नत निकले उनका घर है, जिनका घर निकले। कि फातिमा और अली का घर असल में क्या है, रसूलुल्लाह का घर ना, रसूलुल्लाह का घर ना। कैसा जन्नत वो है नहीं, रियाजुल जन्ना मदीने के बीच में कहाँ एक वो हरिया कारपेट डाली, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर जो मज़ार है वो घर, जो मज़ार है वो घर, मेंबर है वो उसके बीच में की जगह जन्नत की क्यारियों में से रियाजुल जन्ना, कई को जन्ना रियाजुल जन्ना रसूलुल्लाह बोले वो होगा। अरे कई को बोलती कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिरते क्या पूरी मस्जिद में फिरते, पूरे मदीने में मेरा रसूल फिरते, नहीं फिरे क्या? फिरे नहीं, हर जगह मेरे रसूल करीम के कदमा ही, ताइफ में भी ही, ताइफ को भी गए नहीं, मक्के में भी ही, कि मक्के में नहीं है जन्नत की क्यारी, मक्के में की नहीं है कि वो मदीने में है, कि वो मदीने में 600 पूरी कायनात के अंदर ऐसी जगह है रसूल करीम हर जगह जा कोई, मगर की वो जगह रसूल करीम के घर से मेंबर तक वो की जन्नत की क्यारी की करके बोलो तो वहाँ पर जाना आना चलना फिरना किसका था मालूम? फातिमा जहरा का ज़्यादा था। किसका ज़्यादा? फातिमा। हसन हुसैन फिरे, अली फिरे,
آخر بھی گئے, سب جگہ گئے, نہیں جنگام کو گئے, جہاد کو گئے, ہر مسجد کے کونے میں بھی گئے, ہر مدینے کی گلی گلی میں گئے, سب جگہ گئے. صحابیاں گئے, مرتبہ بڑا صحابیاں کا گھوم کا گئے, مگر صحابیاں چلے تو جنت کی کیاریاں نہیں ہوئے. کون چلیا تو بھی جنت کی کیاریاں نہیں ہوئے. کی وہ ہوتا ہے خالی وہاں سے یہاں تک فاطمہ زہرا طاہرہ عابدہ زہرا پردہ پوش, کیا ہوتا زیادہ سے زیادہ فاطمہ زہرا کہاں جاتے معلوم, وہ گھر وہ کیاری یتیش تھی سو دوڑ ہمارے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یتج پوری زندگی, بچپن تھا جوان ہوئے, فاطمہ زہرا کا جانا آنا بڑا تھا. کہاں تھا؟ ممبر رسول سے گھر تک, حجرے رسول تک. اب فاطمہ زہرا جہاں پر چلتی خدا کی قسم وہ جگہ کو اللہ تعالیٰ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری رسول کریم اللہ کے حکم سے ڈکلیئر کر دو. کیا ڈکلیئر کرتی؟ ڈکلیئر کر ڈالتی. اب وہاں کون گیا اپنا قدم رکھا تو نماز پڑھیا یا ذکر کریا یا کچھ عبادت کریا, تو وعدہ بھی ہے کہ جو جنت کی کیاری میں سے جاتا ہے, ریاض الجنہ جاتا ہے, جا کو وہاں پر بیٹھ کو ذکر کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے یا نفل نماز پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات کر ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا, یشنا ہے سو جنت عطا فرماتا. دیکھو خالی چلی پھرے تو ان کے خدمہ لگ گئے تو جنت کی کیاری ہو جاتی. اور وہاں جا کو تمہیں نہیں, رسول جب ڈکلیئر کرے, رسول کے بعد جنت کی کیاری نہیں ہوئی سو, رسول کے زمانے میں جنت کی کیاری ہوئی سو. جنت کی واقعہ الگ ہے انشاءاللہ آئندہ. وہ کیسا جنت کی کیاری, کیا واسطے جنت کی کیاری ہوئی سو, جنت کی کیاری کیا ہوئی سو, ہمیں چلتی پھرتی خالی خدمہ پڑھے تو جنت کی کیاری نہیں, خدمہ پڑھے تو جنت کی کیاری. تو وہاں صحابہ بھی نماز پڑھتے کہ اب وہاں جانا نا کی پڑھتے ہیں جہاں پر خدم فاطمہ زہرا رہتا, خدم فاطمہ زہرا اپنی پیشانیوں کو ادھر جھکا لیتے تو صحابہ کو بھی فاطمہ زہرا کے قدموں کے صدقے میں جنت. اس کے صحابہ کو بھی یہ نہ کو سوچو کہ ان عمر میں بڑے ہو گئے, خلافت پہلے آ گئی یا دوسری آ گئی, نہیں, یہ دنیا کے عہدے, یہ دنیا کے عہدے. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم وسیع کے سوا, وسیع جو رہتے نہیں, علی میرے وسیع, جو روحانی جو جسمانی جو نبی کے وسیع ہیں, ان کے سوا کسی کو ڈکلیئر نہیں کرے. یہ سب دنیا میں بنے سو چیزاں, یہ مسلمانہ چنے سو چیزاں. اب ہمیں یہ دیکھ لینا کہ خالی قدمہ فاطمہ زہرا کے پڑھتی نا, قدمہ پڑھے تو یتنا بڑا مرتبہ, یتی بڑی بلندی, یتی بڑی عقیدت, یتی بڑی معرفت, یتی بڑی طریقت کر کو بولے تو خدا کی قسم اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اگر ہمیں دل دکھائے تو کیا ہوتا ہے, نہیں برباد ہو جاتی نا. دکھا ڈالے دیکھو جہاں پر میری فاطمہ سب سے زیادہ پھری, سب سے زیادہ آئیں گئی, اس جگہ کو خود اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کرتا جنت, ڈکلیئر کرتا ہے جنت. تو کیا مقام رہے گا فاطمہ زہرا کا. نہیں, اب ہمیں سب چیز یاد کرتی, سب چیز ہمیں کرتی, سب کا یاد رکھتی, ان کا ہمیں بھول جاتی. کس کا بھول جاتی؟ فاطمہ زہرا. دنیا کے دھندے کاما بڑا سب چیز ہے, سب کہتا ہے بولتے نہیں, جینے کے واسطے کھانا سو, کیا جینے کے واسطے کھانا سو, کھانے کے واسطے جینا نہیں, کھانے کے واسطے جینی سو. آج کل کیا ہی کھانے کے واسطے, ہمیں کھانے کے واسطے جینا نہیں, جینے کے واسطے کھانا. کی جینا سو, کھائے تو ہمیں جیتی, جی کو کیا کرتی, ان کا اتنا احسان پورا کرنا. ان کا اہل بیت کا تھا, پنجتن پاک کا, 12 امامہ کا, غوث و خواجہ کا جینا کس کے واسطے, اہل بیت کے واسطے. کی جی کو ان کا پرچم بلند کرنا, ان کی عقیدت بلند کرنا, ان کے گھروں کو, ان کے خاندان کو, ان کی سنتوں کو ہمیں رائج کرنا دنیا کے اندر. تب بھی ہم نہ کیا ملتا سو, ہمارا جینے کا مقصد پورا ہوتا سو. کس کے واسطے جینے کا, دنیا میں جو اعمال ہے, توشہ ہے, جو اللہ کے رسول فرما کی جو وزن چیزاں اہل بیت اور قرآن, یہ 2 چیزاں چھوڑ کو ہوں, وہ چھوڑ کو ہی نہیں, وہ چھوڑ کو ہی کر کو بول کو وہ چیزاں ہمیں قائم کر سکتی, وہ پکڑ کو رہے تو ہمیں ملتے سو کہاں جنت میں. یہ 2 چیزاں کو چھوڑے تو
ہمیں کام بھی نہیں، باقی کے پورے جہنم کچھ لے جاتا ہے. وہ چیز نا آج کل یہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں ہر چیز کا عرس سندل معلوم ہے، اماس پاڑوا معلوم ہے، مگر یہ تو بڑا عنوان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بڑا عنوان فاطمہ زہرا. بہت جنے شہادت سمجھتی، بہت جنے عرس سمجھتی، وصال سمجھتی. چاہے تمہیں جو بھی سمجھو خدا کی قسم یاد تو کرنا، ہمیں یاد تو کرنا، عیسیٰ علیہ ثواب تو کرنا نہیں، ان کے بعد سے کچھ پڑھنا، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہوؤں کو، اپنی بیویوں بتانا، دیکھو ان سے ہم نہ نسبت، جس کے قدموں میں ہمیں ماں کے قدموں میں جنت کا دینی، ماں کے قدموں میں جنت، باپ کے قدم جنت کا بیچ کا دروازہ، باپ کے قدموں میں جنت کا بیچ کا دروازہ. چلو دروازہ رہا تو جاتے سو، اب یہ نہیں کر لینا جنت اماں کے قدموں ہوئیں گے تو باپ کو عزت نہیں دینا، باپ کو عزت نہیں، دروازے سے نہ جانا، دروازے سے جانا تو جتنا ماں کو ہے بتا باپ کو بھی اللہ تعالیٰ مقام رکھا ہے، باپ کو دروازہ بنایا، جنت کو جانے سے پہلے باپ کا دروازہ، ماں کے قدموں میں جنت بنایا نا. نہیں، اب یہ حدیث اگر رسول کریم کے پر ڈالے تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کیا فرماتی؟ فاطمہ ام ابیہا، باپ کی بھی ماں، کیا باپ کی بھی ماں. اب دیکھ لو قدموں میں جنت کر کو ماں کے قدموں میں جنت کریں. اب رسول کریم ایک طرف کیا بول رہی؟ فاطمہ میری ماں کریں، فاطمہ میری ماں کریں. مطلب کر کو کیا دکھا ڈالے کہ خدا کی قسم جو اعلان رسول کریم دکھا ڈالے کہ جسے ماں کے قدموں میں جنت کر کو بول رہی، وہ اصل میں آج کل ہمیں سوچتے نہیں، جو سب کے ماں کے جنت آگر کو جنت نہیں، وہ سب نہیں، جو فاطمہ زہرا کو جانے، جو فاطمہ زہرا کو مانے، جو فاطمہ زہرا کو چاہے، جو فاطمہ زہرا کا عزت اور احترام کرے، جس سے فاطمہ زہرا راضی ہو، اس عورت کے قدموں میں ان کی اولاد کی جنت، اس کی ان کے اولاد کی جنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، یا شہزادی، یا زہرا، یا شہزادی، یا زہرا، یا شہزادی، یا زہرا، نعرہ حسینیت، یا حسین، حسینیت زندہ آباد، حسینیت، زندہ آباد، یزیدیت، زندہ آباد، نعرہ غوثیت، یا غوث، معین، یا معین. کیا ہے؟ جس کے ماں کے قدموں میں جنت. یاد رکھ لو، جو عورت فاطمہ کو زہرا کو نہ پہچانی، نہ مانی، نہ جانی، نہ چاہی، نہ ان کے نام سے کچھ نہیں پہچان رہی تو نا. اب مما بابا کی پہچان ہے، ہم نا عرس سندل کی ہمیں کیا تمہیں ہمیں برسی کرتی. اب پہچان نہیں تو تمہارے باپ کا میں نہیں کرتا، میرے باپ کا تمہیں نہیں کرتے، یاد بھی نہیں کرتے، کہیں کو کریں گے نہیں. آدمی جسے چاہتا، جسے مانتا ہے، جسے جانتا، اسے کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اسے یاد کرتا. نہیں کریا تو جانے نہیں تو مانی. اب پیر صاحب کو تمہیں سب بھی جانتی نہیں، وکیل صاحب کو، اس کے واسطے کیا کرے؟ عرس تمہیں کرتی نہیں. صحیح بات ہے. اب سامنے تمہارے والد کو میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، نہیں کرتا، ہے سوچ بات نا. بولے فاتحہ کرتی کی دعا کرتی کی، نہیں بولے تو کیا بھی نہیں جانتا. اس میں کیا بھی غصہ ہوتے نہیں نا. کیا ان کے باپ کا کر رہی کر پیر صاحب کا کر رہی، میرے باپ کا بھی کرنا کا تو ہوتا وہ کہ وہ الگ مقام، یہ الگ مقام نہیں، یہ الگ مقام. یہاں تمہیں یہاں نہیں جانے، انہوں وہاں نہیں جانے. اب جانتے رہا تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے بارے میں ذرا فکر رہتی ہے، سوچ رہتی ہے، عیسیٰ علیہ ثواب کا سب چیز رہتا ہے. رہا تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کرتی. نہیں رہا تو کیا کرتا ہے؟ کیا سمجھتی دین کیا ہے؟ نماز پڑھ لینا، اوڑھنی بن لینا، سو جانا، کیا کر کو بولے تو کھلا ڈالنا، پلا ڈالنا، بچوں کو پڑھا ڈالنا، یتی زندگی کرتا لے تو انہیں مسلمان نہیں. مسلمان نہیں کا یہ نہیں کہ قرآن اپنے آپ پڑھ لو، نماز اپنے آپ پڑھ لو. رسول کو معلوم تھا قرآن میں نماز، قرآن میں ذکر، قرآن میں ادب، قرآن میں احترام، جو کرنا، جو نہیں کرنا، جو چیزاں حلال ہیں، جو چیزاں حرام ہیں، سب چیز قرآن میں
ہے نہیں ہے قرآن میں سب کچھ موجود ہے. اس کے واسطے جو رسول کریم خالی قرآن نہیں ساتھ میں کیا بولے 3 جھنڈے رتی کہتے ہیں قیامت کے روز 3 جھنڈے رتی کہتے ہیں. 3 جھنڈے میں کیا ہوتی کہتے ہیں رسول کریم فرماتی 3 جھنڈے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایک جھنڈے کے نیچے, کچھ لوگ دوسرے جھنڈے کے نیچے, کچھ لوگ تیسرے جھنڈے کے نیچے. بولتی کہتے ہیں ایک جھنڈے والے وہ جنت کو جائیں گے, ایک جھنڈے والے جو جنت کو جائیں گے, باقی کے 2 جھنڈے والے جہنم کو. جھنڈے یہ ضروری نہیں کہ جھنڈا مان ڈالا تو بھی تمہیں جنت کو چل جاتی ہے. جھنڈے میں بہت فرق ہے, سمجھ گئے. جھنڈا ہمیں بھی لگاتی, جھنڈا تمہیں بھی لگا لیتی نہیں, علامہ تمہیں بھی لگاتی, علامہ ہمیں بھی لگا لیتی. اس میں بھی معرفت رکھا ہے, اس میں بھی معرفت رکھا ہے. سب جگہ سب جھنڈے والے سمجھ لو کو پورے ہمارے ادمیاں, پورے جھنڈے والے ہمارے ادمیاں نہیں. یہ رسول کریم کی حدیث سے 3 جھنڈے یا رسول اللہ کون سے یہ ایک جھنڈا جو ہے جو صرف قرآن کو مانے, جو قرآن کو مانے انہوں ایک جھنڈے کے نیچے, انہوں کسے بھی نہیں مانتے, انہوں قرآن کو مانتے وہ ایک جھنڈے کے نیچے چل جاتے ہیں. یہ ایک جھنڈا اہل بیت کو مانے, انہوں قرآن کو مانتے نہیں, نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکوٰۃ نہیں, شریعت نہیں, طریقت نہیں, کچھ بھی نہیں. او خالی او ولی ہوں, درگاہ ہوں, کیا ہوئے وہ ایک جھنڈے کے نیچے بیچتا اللہ جھنڈے خوش ہو جاتی ہیں, جھنڈے کے چلے گئے, جھنڈے کے نیچے چلے گئے گھر کو. یہ قرآن کو مانے ایک جھنڈے کے نیچے, یہ اہل بیت کو مانے ایک جھنڈے کے نیچے. یہ ایک جھنڈے کے نیچے قرآن اور اہل بیت کو ماننے والے, ایک جھنڈے کے نیچے قرآن اور اہل بیت کو ماننے والے. تب اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتی جو قرآن اور اہل بیت کو مانیا وہ جھنڈے والا اس کا علمدار علی ہوگا, اس کا علمدار اس کے علمدار علی ہوں گے. اور وہی جھنڈے کے نیچے جو لوگ قرآن اور اہل بیت کو مانیں گے وہ جنت میں جائیں گے, جنت میں جائیں گے. آب کوثر ہاتھوں سے پئیں گے عورتیں فاطمہ زہرا کی ہاتھوں سے, مرد نبی کریم علی مرتضیٰ حسن حسین ان کے ہاتھوں سے انہوں پیتی. عورت دیکھو مرد بنیا کو بہت جنے ہی, مرد بنیا کو 13 جنے ہی پھلانے, کتنے جنے 12 امام ایک میرا رسول, 12 امام ایک میرا رسول. مگر عورتوں کو کون بھی نہیں پلانے والا رہتا سوائے فاطمہ زہرا کے. عورتوں کو فاطمہ زہرا کے سوا کوئی نہیں پلانے والا رہتا ہے. رہتی زینب بھی رہتی, سکینہ بھی رہتی, کلثوم بھی رہتی, سب جنے رہتی, مگر انہوں سبھی کیا ہے مدد کرتے رہتی فاطمہ زہرا کی. دیکھو مقام ان کا ایسا بلند ہے کہ ایک طرف 3 گنا زیادہ مرتبہ فضیلت اور تمہارا حق اکیلے تمہیں کریں گے. یہاں 13 آدمیاں پورا کرتی ہیں, اکیلی پورا فاطمہ زہرا کرتی. اب یہ علم نہیں سو انہیں کیا قرآن پڑھ لیں گے, انہیں کیا نماز پڑھ لیں گے, کیا روزہ رکھ لیں گے, کیا حج کر لیں گے, کیا کر لیں گے, کیا ڈیلاگا مار کو اوے میری قدمہ میں جنت کر کو بول لیں گے. یہ سب صرف ڈیلاگا میں چل جاتا ہے, ڈیلاگا سے نہیں ہوتا. خود رسول کریم دکھا ڈالے کہ ماں کے قدموں میں جنت کر کو بولے تو کون بولے سو, رسول بولے سو ماں کے قدموں میں. ساتھ میں یہ بھی بولے رسول کریم کہ فاطمہ زہرا ام ابیہا ہے, عمل بھی کر کو دکھایا کہ جنت سب جگہ رہیں گی, مگر خدا کی قسم جنت کے سردار حسن و حسین کی بھی جنت فاطمہ زہرا, نبی مرسلین کی جنت بھی فاطمہ زہرا, جنت بھی فاطمہ زہرا. یہ مقام ہے فاطمہ زہرا, یہ مقام ہے فاطمہ زہرا. ان سے اب ہمیں کیا کرنا, راضی ہونا تو کیا کرنا, کیا تبھی یاد کرنا نہیں, یاد کرے تو اسے بولتے اہل سنت, اہل سنت اسے بولتے سنت پوری کرنے والے. یہ نہیں ذرا ایسے ڈھونگیاں نکل گئی, علی کا تو شیعہ, فاطمہ کا تو شیعہ, پیر صاحب مجھے پورا یہ کرتے رہتی, بہت جنے طنز کرتے رہتے کیا بھائی ان سے بھی کیا فاطمہ زہرا شیعہ مانے تو شیعہ. اچھا تیری اماں, تیری بھان, تیری جورو کس کی سنت پہ چل گئے, کس کی سنت پہ, حضور کی سنت پہ اماں چلتی ہے, فاطمہ زہرا کی سنت پہ چلتی سو. اب فاطمہ زہرا کی سنت پہ چلتی سو. اب عورتاں سینوں پہ باندھنا نماز کا طریقہ رہتا ہے, کس کے طریقے پہ چلتے سو نہیں, ان کا الگ الگ طریقے رہتی ہیں عورتاں کے. تمہیں عورتاں کے طریقے پہ چلتی کیا,
कहीं का औरत पड़े सर का पढ़ लो नमाज, औरत पड़े सर का पर्दा कर लियो, नहीं, औरत पड़े सर का गुस्ल कर लियो। उसका तरीक़ा औरत का अलग रहता। किसका अलग है? औरत का। तुझे तरीक़ा होना, जो तरीक़ा सिखाने वाली उन्हें न को, तरीक़ा होना, तरीक़ा सिखाने वाले न को। बहुत जने को क्या होना? कुरान होना, नहीं, कुरान होना, जिसके ऊपर कुरान उतरा उन्हें न को, जिसके ऊपर कुरान उतरा उन्हें न को। अब वहाबियाँ क्या ही क्या, हम ना कुरान होना, अरे नबी शफात वाले, कुरान शफात करता, कुरान शफात करते हैं, नमाज शफात करती है, रोज़ा शफात करता, हज शफात करता, अरे उसके जुज़ा शफात करती। किसके? कुरान के अंदर के इस्लाम के जुज़ा शफात करती। उसका है नहीं जुज़, वो जुज़ ना, ईमान का जुज़, हमारे इस्लाम का जुज़ है ना, जुज़ है, कुरान एक जुज़ नहीं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ज़िक्र, ये सभी क्या है? जुज़ है, जुज़ है ईमान। अब जुज़ा तुम ना भरोसा है नहीं छोड़ना भा, जुम्मा को तो भी कभी पढ़ लेना, और 5 वक्त मेरी बहू, मेरी भावज, मेरी बेटी पढ़ ली तो बस। जुज़ा के ऊपर भरोसा नहीं, बकरीद में काटते सो बकरे के ऊपर भरोसा, हाँ, बकरे के ऊपर भरोसा। तुम ना इनू सभी को शफात करती पुलसिरात के ऊपर, तुम ना क़यामत पर भरोसा। अरे कुल्ले ईमान के ऊपर भरोसा नहीं। कुल्ले ईमान कौन? नहीं, कुल्ले ईमान उन्हों, कुल्ले ईमान उन्हों। और बोलती नहीं शरीक हयात कुल्ले ईमान की नहीं, कुल्ले ईमान, कुल्ले ईमान को बोले तो कुल्ले ईमान अली रहे तो मर्दों के लिए खुदा की कसम, औरतों को कुल्ले ईमान फातिमा, औरतों को कुल्ले ईमान फातिमा। अगर उनको कुल कुछ पकड़े नहीं तो तुम्हें जुज़ा को पकड़ को क्या करती? जुज़ा को पकड़ को क्या करती? क्या फ़ायदा? क्या तेरी फ़ायदा है क्या? बताश ना होगा सो। आज जुज़ा को पकड़ ले को नहीं बोलती, वो पत्ता ले जाको पेरे कर को बोले तो क्या होता सर? क्या भी तो नहीं होता नहीं। उसे बोलते नहीं पत्ता ले को जाओ, नहीं पेरे तो फ़ायदा नहीं, वो है नहीं, बराबर जड़ लेना नहीं तो बीज लेना नहीं। वो ये तो उसके अंदर छपको है, क्या है उसके अंदर? पूरा झाड़ रहता। किसके अंदर? बीज में दिखता नहीं। कौन क्या को मौला अली से पूछे कहते हैं, या ली ये 1,24,000 पैगम्बरां कती ना, 1,24,000 पैगम्बरां ही कती ना, पूरे के नामा की नहीं कुरान के अंदर, पूरे के नामा की नहीं। हमें रसूल को जाकर पूछे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25-24 नामा ही, 25-26 हदीस में कुरान में नामा ही, पूरे का नाम पूछे या पूरे का नाम पूछे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले जितना कुरान और हदीस में रहते ही, अरे पूरे का नाम बोलो करके बोले तो बोले अली। हर नबी 1,24,000 अनबिया अली से मबूस हुए गए, अली से मबूस है। या अली इसकी ज़रा तफसीर करो, ज़रा हम ना दिमाग में नहीं चढ़ रहा। सहाबा क्या करते हैं, क्या भी नहीं चढ़ता तो क्या करते हैं, यहाँ पूछते थे कि तो एक हुक्म भी था अल्लाह का रसूल के ऊपर, ज़्यादा रसूल को ज़्यादा बैठ कर तुम्हें हाँ सताओं को, जल्दी जल्दी निकलते रहना, ज़्यादा खुद घर में बैठना नहीं, ज़्यादा खुद रसूल करीम के साथ तुम्हें महफिल नहीं बैठना, अदबन निकलते रहना, अदबन निकलते रहना अगर बोल रहे ना। अब वो क्या करते हैं, अब क्या भी होना करते तो यहाँ को हाँ खाली हुक्म होता मगर मारिफत पूरी यहाँ मिलती, मारिफत यहाँ मिलती। मौला अली मुश्किल कुशा को आप पूछे, मौला अली मुश्किल कुशा देखे बाहर देखे तो नीम की नहीं बोली बीज आती ना, वो बोले ये देखा क्या है इसमें, बोले बीज का है, बोले बीज का है, बोले ये जो बीज है नहीं, ये जो बीज ये इसके अंदर अगर ज़मीन में बोए, किस में बोए? ज़मीन में बोना, पानी में नहीं, हवा में नहीं, शर्त क्या है? मट्टी में बोना। वो मट्टी में जब बो तो क्या होता है, बोलती पूरा झाड़ निकलता, पत्ते निकलती, बूटे निकलती, फल निकलता, उसके अंदर से बीज निकलते। क्या करना फिर पूछते, इसके अंदर पूरा झाड़ है नहीं, क्या है, किस में बोना पूछे? मट्टी में। 2 चीज़ मिले तो ये एक चीज़ निकलती। सो क्या क्या? एक बीज एक मिट्टी, एक बीज एक मिट्टी। याद रख लो वो मिट्टी अबू तुराब मैं हूँ, वो मिट्टी अबू तुराब मैं हूँ, और वो बीज फातिमा जहरा मेरी बीवी है, मेरी बीवी है।
یہ دو ملے تو یہ شجر نکلتا سو. کیا نکلتا سو؟ یہ شجر نکلتا سو. ان میں انبیاء بھی، مرسلین بھی، 14 معصومین بھی، ہر ولی بھی، ہر غوث بھی، ہر قطر بھی، قلندر بھی. یاد رکھ لو، تمہیں نہیں کرنا رکھو بینچ تمہیں کانتے بھی روڈ پر ڈالا کو چلے جاؤ 100 سال بھی جان دے کیا ہوتا ہے؟ کیا خراب ہو جاتا ہے. اسے برابر زمین کی مٹی میں دفن کرنا، نہیں برابر دفن کرنا. مٹی اسے طاقت دیتی ہے، مٹی اسے طاقت دیتی ہے، اسے قوت دیتی ہے، اس کا ساتھ دیتی ہے. اور ساتھ دینے کے بعد وہ شجرا، نہیں شجرا، جسے شجرا میں بولتے نہیں، وہ شجرا نکلتا. شجرا کس کے صدقے میں؟ ایک مٹی، ایک بینج. وہ مٹی علی، وہ بینج فاطمہ زہرا. اب یہ نکلیا تو سب نبیاں، ولیاں، غوثاں، قطباں، قلندراں. ارے نہ تمہیں بینج کو مان رہی، نہ تمہیں مٹی کو مان رہی. کون سے جا کو مار کو تمہیں مان کو کیا فائدہ؟ تمہارے میں سے ایمان کہاں نکلے گا؟ تمہارے نسلہ میں سے ایک اچھا انسان مومن کہاں بنے گا؟ خانخواہ میں ولی کہاں بنے گا؟ اگر یہ علم نہیں ہے کر کو بولو تو فائدہ کیا ہے؟ نہیں فائدہ یہ نہ ہے سو. اصل میں اس سے نہ ہوتا سو پورا ایمان کا تقاضا اسلام اس میں سے مبعوث ہوتا سو. یا علی سارے انبیاء تم سے مبعوث ہوئے، تم سے مبعوث ہوئے. کیسا مبعوث ہے؟ مولا علی دکھائے. دیکھو مبعوث ہوئے، پردہ تھا، ایک پردہ ہے، مگر مبعوث کیسا ہوئے؟ زمین سے ہوئے. وہ مبعوث ہونے کے واسطے جیسا علی کی طاقت ہے ویسا فاطمہ زہرا کی بھی طاقت اسے انا اعطینا الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہم نے عطا کیا تمہیں کوثر کو، فاطمہ زہرا کو. فصلی لربک، اب تمہیں فصلی نماز پڑھو، ذکر کرو، کیا بھی کرو، اور قربانی دیو، اور قربانی دیو. فصلی لربک ان شانئک هو الابتر. اللہ تعالیٰ تمہاری نسل کو، فاطمہ زہرا کی نسل کو آباد رکھا. کیا رکھا؟ کیسا آباد رکھا ہے؟ 800 سال پہلے خواجہ غریب النواز انتقال نہیں، آج بھی چھٹی کا نام کا کھانا نہیں، 850 سال غوث اعظم دستگیر کے نام کا کھانا نہیں، 1400 سال حسین کے نام کا لنگر. کیسا آباد رکھا ہے؟ کس کے باپ کو ویسا آباد رکھا ہے؟ کس کے پیر کو ویسا آباد رکھا ہے؟ اسے بولتے نہیں انا شانیہ کا. تمہارے سے جو نکل گئے، تمہاری نسبت سے جو نکل گئے، اللہ تعالیٰ ان کے خاندانوں کو آباد رکھا آباد. اور جو تمہارے دشمنہ ہوئے کیا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ منقطع کر ڈالیا. کیا کر ڈالیا؟ منقطع کر ڈالیا، ختم کر ڈالیا. دیکھو جس کے گھر میں، جس کے دل میں، جس کے ایمان میں اہل بیت اور فاطمہ زہرا کی محبت رہتی ہے، ان کی نسل، ان کے بیٹے داں، ان کے بچے، ان کے مریدان اس کے پیر کو، اس کے باپ کو یاد کر کو عیسیٰ علیہ السلام بھیجتے سو. کیا رہے؟ یس نا، ان کے نہیں کر کو بولے تو کیا ہوتا؟ منقطع ہو جاتا. سلسلے منقطع ہوتی نہیں، چلتے نہیں، کہیں کو نہیں چلتے ہیں. جہاں پر اہل بیت نہیں وہاں کٹ ہوتا سو. یہ سمجھو کو پیر ہے کہ نہیں کی، اہل بیت سے چلتے سو سلسلے. اہل بیت رکھو سلسلے، چلاؤ اہل بیت کے سلسلے، کبھی منقطع نہیں ہوتے. جہاں پر اہل بیت نہیں، سمجھو انا شانیہ کا ابتر، ایسا ابتر، ایسا ابتر. کتنے دن دیے گا؟ لے لے جا کو ڈال ڈالتا باپ کو. فاتحہ کرنے کے واسطے بھی امام صاحب کو بلاتا سو، موزن کو مسکا مارتا سو. 40 دن انہیں نہیں جاتا سو، اسے ڈالتا سو. ہوٹل میں روٹی آرڈر دے ڈالتا سو. اب ویسا بیٹا، ویسی نسل، ویسی بہو، ویسا پوترا، ویسا نواسا. فائدہ کیا ہے؟ ویسے ان کو رکھو، ویسے زندگی جی کو. فائدہ کیا ہے؟ جو اپنے خود اپنی نسل کو، اپنے خون کو اگر تیار نہیں کرے بولے تو کہ ان کے دلا میں محبت اہل بیت نہیں ڈالے. کیا نہیں ڈالے؟ محبت اہل بیت ان کے دلا میں نہیں ڈالے، ان کے دماغہ میں نہیں ڈالے. ان کو کیا کرے؟ دکان، دنیا، پیسہ، کمائی، اس کے اوپر کیا کرے؟ ڈالے. کیا ہے؟ ایک بار جمعہ کو جا کو کانتے بھی کوسی بھی درگاہ جا کر ہے تو انہیں یہ سنیت سمجھ گئے نہیں. ایک بار کہاں کی سندل عرس چلے گا تو پروانی، سال میں ایک بار بڑے محفلہ کا. اسے یہ نہیں، یہ اسے بولتے اس نہیں سنیت. سنیت اسے بولتی جب بھی خیال ہے اہل بیت اور قرآن ساتھ میں رہا. اہل بیت اسے نہیں، یہ ڈائریکٹ پڑھنے والے کو ڈائریکٹ کرنے کا. اہل بیت کا علم چھوڑ کو یہ پڑھے تو کیا ہو گیا بولو؟
یہ वहाबियाँ नहीं, ये नजदियाँ, ये वहाबियाँ, ये सब चीज़ें हो गया नहीं जो अहले बैत की छोड़ को इन्हों डायरेक्ट पढ़ते नहीं, इन्हों सब ऐसे खराब होते हैं। अहले बैत के साथ में पढ़ना, अहले बैत के साथ में पढ़ना, बींज रही तो भी मट्टी होना, मट्टी रही तो बींज होना, बगैर मिट्टी और बगैर बींज के तुम ना होताश नहीं। अरकाना रहेंगे 5 सुतूना रहेंगे इस्लाम के, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, 5 अरकाना रहेंगे, नहीं सुतूना पिल्लरा रहेंगे। पिल्लरा रहे तो भी पिल्लरा किसके पर खड़ना वो देख लो तुम, नहीं पिल्लरा भी किसके पर खड़ते सो, ये भी याद रखो। जब पिल्लरा बोल रही, पिल्लरा के नीचे क्या रहता है देख लो, वो मट्टी भी रहना, मट्टी भी ऐसा ही नहीं रहना, घट रहना, क्या मजबूत मट्टी पर रहना, नहीं तो क्या होती वो मजबूत मिट्टी, मजबूत के ऊपर नीचे पाए के नीचे जो मिट्टी रहती है, पिल्लरा के नीचे जो मिट्टी रहती है, वो मिट्टी का नाम ही अहले बैत मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अगर बराबर नहीं है, बेसिक नहीं है, तो मैं पिल्लरा कहाँ खड़ा नहीं सो, कहाँ खड़ रही है नमाज, कहाँ खड़ रहा जिक्र, कहाँ खड़ रहा रोज़ा, कहाँ खड़ रहा हज, कहाँ नहीं खड़ रहा नहीं, फिर कहीं कुछ अब क्या तो मर जा रही है सब चीज़ों का। ये बेसमेंट डालता सिलसिला क्या होता, कान खा इसे बेसमेंट डालता हूँ, ये बेसमेंट तैयार रहना वो सा। अब जब बेसमेंट तैयार होगा, नहीं पंजतन पाक का, 12 इमाम का, 14 मासूमीन का बेसमेंट खराब होगा, तब पहला फर्ज क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, रोज़ कर, नमाज रोज़ पढ़, नहीं ज़कात दे तो साल में एक बार, हज कर, नहीं रोज़े रख, जो फ़र्ज़ हैं तुझे रमज़ान में तब रख। बेसमेंट पिच तू बेसमेंट नहीं है, बेसमेंट नहीं सोच तू मैं खड़ूंगा पिल्लरा, मैं पूरा करूंगा, क्या है बेसमेंट नहीं सो पिल्लरा, कितने दिन खड़ेंगी, हाँ ये कहो जाता है यहाँ के बिल्डिंग नहीं खड़ रही, तुम्हारे ईमान की नमाज कहाँ खड़ जाती है, बोलो बेईमान की नमाज कहाँ खड़ती है, ईमान की कहाँ, बेईमानों की नहीं, उसके वजह से बेसमेंट सब गिर जाती है। उसके वजह से वो शिमर था नहीं, शिमर कहते हैं 25 हज्जा करया, कहते 25 हज, कुरान का खारी, हाफिज कुरान का खारी, फिर भी क्या लानती, क्या लानती नहीं, फातिहा दिलाल उसके नाम की, बोलो फातिहा दिलाल, यत्ताज फर्क रहता सो। बहुत जने को शिमर भी मालूम नहीं, परेशान बैठे रहती शिमर कौन करो। अगर हम ना हमारे दोस्तां का और हमारे दुश्मना का, हमारे छोड़ो हमारे दोस्तां हमारे दुश्मना गए तो जान दे जन्नत को जाती, जन्नत जाती की उनका, अगर हमें अहले बैत के दुश्मना और दोस्तां को नहीं जाने तो इस्लाम जाने आज क्या, दीन जाने आज क्या, ईमान जाने क्या। उसे बोलते हैं कुल्ले ईमान अली है तो मर्दों के लिए, तो कुल्ले ईमान फातिमा जहरा है औरतों के लिए, बता ना इस्लाम औरतों की भी बराबरी मर्दों की बराबर है। जितना मर्तबा अली को है मर्दों के अंदर, उतना मर्तबा फातिमा। अगर अली ना होते तो कायनात में फातिमा जहरा का कुफ नहीं होता। मतलब क्या है, कुफ नहीं होता। इसमें क्या समझे कि जो मर्तबे पे अली हैं, जो मर्तबे पे अली हैं, वो मर्तबे पे फातिमा है, तभी कुफ हुआ, क्या हुआ सो, तभी छुआ रिश्ता हुआ सो, नहीं तो कुफ नहीं होता। मतलब क्या है, कायनात में फातिमा जहरा को कुफिच नहीं बना, कुफ कर को बोले तो उनका हमसर साथी नहीं बना, उनका साथी नहीं बना, कोई कायनात में नहीं। मतलब क्या है, अली का मुकाम क्या बुलंद रहेगा, तो मतलब ये भी सोचो फातिमा का क्या बुलंद रहेगा जब कुफ अल्लाह ताला कुफ दिया से। नहीं, जो मकाम को हमें मौला अली मुश्किल कुशा को मानती नहीं, वो मकाम को फातिमा जहरा को मानती। उन्होंने को रूहानी जिस्मानी और अल्लाह ताला इमाम कहते हैं, इमाम मर्दों में, मर्द में नबी लाया, मर्दों में इमाम लाया। ये अल्लाह ताला की एक हिकमत जो मर्दों में रखा, जो मर्दों में रखा। मगर फातिमा जहरा को क्या करे मालूम, पूरे के पूरे 11 इमामा की माँ बना को छोड़े। क्या बना को, 11 इमामों के, अली की बीवी, 11 इमामों की, उसे नहीं उम्मुल अइम्मा, उम्मुल अइम्मा, इमामों की माँ। किसकी माँ, मतलब क्या है, तुम्हें हुसैन को मानने वाले अलैहिस्सलाम, हसन को मानने वाले, ज़ैनुल आबदीन को मानने वाले, कंदोरी की फातिहा जाफ़र सादिक को मानने वाले, आखिरी ज़माने में मोहम्मद मेहदी को मानने वाले, कई को मानते सो, उन्हें जन्नत को बुला ले जाती हैं। याद रख लो, उनकी सारी जन्नत फातिमा जहरा के खदमा में थी। इसमें सारी जन्नत फातिमा जहरा के खदमा। इंशाअल्लाह जुमेरात के रोज़ सरकार फातिमा जहरा की शहादत का दिन है।
इंशाल्लाह ज़रा आओ असर को आ जाओ, आको ज़रा कुरान उठा को पढ़ को, असर को आको इंशाल्लाह ज़रा उठा को पढ़ो इंशाल्लाह। हस्ब मामूल जो भी हमारा उन्वान रहता है इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे अक्ल सलीम अता फरमाए और फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की निस्बत में हमको ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में फ़िक्र करने की और ईसाले सवाब करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम।